خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا ہے آئیے عشرہ ذی الحجہ جو بڑی مبارک دن ہیں، بڑی مبارک راتیں ہیں، ان 10 دنوں کے تعلق سے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ان 10 دنوں میں ہم قربانی کے تعلق سے کچھ اہم مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ گزشتہ کل ہم نے قربانی کی اہمیت پر بات کیا۔ یقیناً اللہ کو پیاری ہے قربانی، اللہ کو بہت پسند ہے قربانی، اور ایام نحر میں یعنی قربانی کے دنوں میں اللہ کو قربانی سے زیادہ کوئی عمل پسند نہیں ہے۔ ناظرین، آج کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس پر بات کی جائے۔ یہ تھوڑا سا اہم مسئلے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس کے تعلق سے میں بہت اہم مسئلہ بیان کر رہا ہوں، اس پر دھیان دیں اور دوسروں تک بھی ان مسائل کو پہنچائیں، کیونکہ دین کی باتوں کا اور خاص طور سے مسائل کا پہنچانا یہ بہت بڑا ثواب کا کام ہے، کیونکہ اگر مسائل جان کر کوئی عمل کرتا ہے تو اس کا بہتر بدلہ آپ کو بھی ملے گا اور ہم کو بھی ملے گا۔ تو قربانی کے تعلق سے میں آپ کو بتا دوں کہ علماء نے صاف طور سے یہ کہا ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ مسئلہ سمجھ لیا؟ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے۔ اور جیسے زکوٰۃ کے تعلق سے ہم سنتے ہیں کہ صاحب مال، خاص طور سے زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو، صاحب مال ہو، صاحب نصاب اور صاحب مال پر زکوٰۃ واجب ہے۔ لیکن قربانی کے تعلق سے علماء نے کہا ہے کہ قربانی صرف صاحب مال یا صاحب نصاب پر واجب نہیں، بلکہ قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ تو تھوڑا سا فرق ہے۔ صدقہ فطر میں عام طور سے یہ کہا جاتا ہے کہ جو صاحب مال نہ ہو لیکن اس کے پاس ضرورت سے زائد اتنا مال ہو کہ وہ خود کھا سکتا ہو، اپنی فیملی کا پورا خرچ پورا کر سکتا ہو، اور پھر ضرورت سے زائد اگر اس کے پاس میں مال ہو، 2 وقت کا کھانا موجود ہو، محفوظ ہو، تو وہ صدقہ فطر ضرور دے۔ تو اب بعض علماء کہتے ہیں کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی کہا گیا کہ صاحب نصاب آج کے زمانے میں اگر ضرورت سے زیادہ کسی کے پاس 40 سے 45 ہزار روپے کی کوئی رقم ہوتی ہے، مال ہوتا ہے، سونا چاندی، مال تجارت، کچھ بھی، اگر آج کے زمانے میں اگر 45 ہزار کے قریب اگر کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ کا مال ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی واجب ہو جاتی ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے زمانے میں لوگ 30-30، 40-40، 50-50 ہزار اور 1-1 لاکھ کا موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، موبائل استعمال کی چیز اگر باریکی سے آپ دیکھیں تو آپ یہ کہہ سکتے کہ بھائی وہ تو استعمال کی کتنی بھی قیمتی چیز ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو بالکل ہاں، لیکن موبائل کا کام جو ہے وہ 5000 والے میں بھی چل جاتا ہے، بہترین سے بہترین کام 10,000 والے میں بھی چل جاتا ہے، لیکن شوق کے اعتبار سے لوگ ایپل 1.25 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ اب اگر آپ کے پاس میں 50 ہزار کے غیر ضروری طور پر 2 3 موبائل ہو اور آپ یہ کہیں کہ ابھی حالات خراب ہے، میں قربانی نہیں کر سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اور ہم ایسا کہنے والے لوگ بد نصیب ہیں، کیونکہ قربانی ایک بہت پیاری عبادت ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر بالغ مرد اور ہر بالغ عورت جو صاحب مال ہو، دونوں پر قربانی واجب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں مرد نے کر لیا تو بیوی کی طرف سے بھی قربانی ہو گئی، نہیں، بلکہ جتنے لوگ گھر میں صاحب مال ہو گئے، جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں 5 لوگ ہیں اور 5 کماتے ہیں اور 5 کا اپنا مال ہے، وہ ملکیت ان کے پاس میں، وہ خود مال کی ملکیت رکھتے ہیں، مالک ہے خود مال کے، تو ان 5 پر قربانی واجب ہوگی، قربانی 5 پر واجب ہوگی۔ ہاں،
مگر اپنی بالغ یا نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں. مان لو میری بالغ اولاد ہے تو بالغ اولاد کے طرف سے بھی صدقہ فطر تو عید کے موقع پر سب کی طرف سے دینا پڑتا ہے. اگر 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو گیا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر دینا پڑتا ہے. لیکن قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی جو صاحب مال ہے اس کو اس کی ہی طرف سے قربانی دینا پڑے گی. اس کے اوپر اپنی بالغ یا نابالغ اولاد کی طرف سے قربانی واجب نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کر دے اپنی بالغ اولاد کی طرف سے, اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے کوئی قربانی کر دے, اللہ نے مال دیا ہے وہ کر دے, تو قربانی کا ثواب اس کو ضرور ملے گا. جی ہاں, قربانی کا ثواب اس کو ضرور ملے گا. ایک اور مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ قربانی جتنوں پر واجب ہے ان کو قربانی کرنی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قربانی مثال کے طور پر خود پر, مجھ پر واجب ہے, اب میں میرے نام کی چھوڑ رہا ہوں اور مرے ہوئے ابا کے نام کی کر رہا ہوں, مری ہوئی اما کے نام کی کر رہا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ پہلی مرتبہ قربانی کر رہے ہیں تو پہلی مرتبہ تو نبی کے نام کی کرنا پڑتی ہے نا. تو میرے بھائی, نبی نے آپ کو بول کر نہیں ہے کہ آپ کو میرے نام کی قربانی کرنا ہے, بلکہ قربانی جس پر واجب ہے اس کو اس کی ہی کرنا پڑے گی. اب اس کے علاوہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے تو پھر آپ نبی کے نام کی کرو, صحابہ کے نام کی کرو, خلفائے راشدین کے نام کرو, ماں باپ کے نام کی کرو, پورے خاندان کے نام کی کرو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن پہلے آپ کو خود کے نام کی قربانی کرنی پڑے گی. تو اس لیے آج میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. تو بعض علماء نے کہا ہے کہ جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے ان پر قربانی بھی واجب ہے. اور یاد رکھیں کہ واجب کا جو اگر دیکھا جائے تو رتبہ اور مرتبہ جو ہے وہ فرض کے جیسا ہی ہے. اس لیے صاحب مال جن کو اللہ نے مالدار بنایا وہ قربانی ضرور کرے اور اللہ کی رضا کے لیے کرے, اللہ بہت خوش ہوگا. ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا